جو صاحب حکومت تو یہ کہتی ہے اس کی اتحادی جماعت ہے کہ جی قائد اعظم بھی چاہتے تھے کہ آئینی عدالتیں ملک میں قائم ہوں، تو قائد اعظم جو ہیں وہ آئینی عدالتوں کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے تھے؟ عمران صاحب قائد اعظم نے 1931 میں طلب کیے تھے، یہ ڈیمانڈ دی تھی کہ ڈیمانڈ کی تھی کہ فیڈرل کورٹ بناؤ۔ اب اس وقت فیڈرل کورٹ نہیں تھا۔ فیڈرل کورٹ آیا ہے انڈیا میں اور قائد اعظم ہی کی ڈیمانڈ پہ وہ آیا ہے 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہائی کورٹ سے اپیل لائی کرتی تھی ٹو دی پریوی کاؤنسل، اور پریوی لندن میں، اور پریوی کاؤنسل کی بھی ججمنٹ نہیں ہوتی تھی، اوپینین ایڈوائس ہوتی تھی ٹو دی کنگ ایمپرر کہ یہ آپ اس کیس میں یہ معافی دے دیں یا اس میں سزا دے دیں۔ یا اب وہ پریوی کاؤنسل کون سا ملزم جا سکتا تھا؟ وہ پریوی کاؤنسل کے لیے آپ کو یا وکیل ملتا تھا کلکتے سے، یا مدراس سے، یا بمبئی سے۔ اب قائد اعظم ان چند وکلاء میں سے تھے جو پریوی کاؤنسل میں جا کے پریکٹس کرتے تھے، گرمیاں وہاں کرتے تھے، سردیاں یہاں کرتے تھے۔ بعد میں پھر جب وہ زیادہ سیاست میں آ گئے تو پھر وہ زیادہ یہیں کرتے تھے۔ اب قائد اعظم نے جس وقت مانگا فیڈرل کورٹ، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو فائنل ہو جاتا ہے، فائنل کورٹ از دس ہائی کورٹ، ہائی کورٹ سے اوپر ایک اپیل جو آپ نے دی ہوئی ہے پریوی کاؤنسل کی، وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ تو صاحب یہ فرمائیے گا کہ چاروں صوبوں کو مساوی نمائندگی ان کورٹس میں ملنے کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کیا مساوی نمائندگی ملنے سے چھوٹے صوبوں کا فائدہ ہوگا یا فیڈریشن کو کوئی فائدہ ہوگا؟ میرے خیال میں تو بسد احترام اس سے نقصان ہوگا فیڈریشن کو بھی اور صوبے کو بھی۔ میں اس کی وجہ بتاتا چلوں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، آپ نے قائد اعظم والی بات کی جب، تو مجھے اس پہ میں سوچتا ہو رہا ہوں کہ یہ چیئرمین بلاول بھٹو سے اتنی غلطی کیوں، کسی نے ان کو کیوں نہیں ایڈوائز کیا؟ ہی از ناٹ اے لائر کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بڑا اہم، وہ آج تک بھی چل رہا ہے، ایک لحاظ سے سٹرکچر اسی کا چل رہا ہے، وہ ریپیل ہو چکا ہے پر سٹرکچر بالکل اس کا چل رہا ہے۔ تو وہ آج تک اس کا ان کو احساس ہونا چاہیے تھا۔ قائد اعظم نے کبھی یہ فیڈرل کورٹ نہیں مانگا۔ فیڈرل کورٹ کی میں ایک بات اور عرض کر دوں، فیڈرل کورٹ جو ان کے ذہنوں میں تھا، جو آتھرز تھے اس کے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے، 14 مئی 2006 ان کے ذہن میں ایک، اور بی بی کے ساتھ بھی ڈسکشنز ہوئی تھی اس میں آئی واز ون آف دی آتھرز، اور دو مجھے لاسٹ 3 days پہ بی بی نے لاہور سے بلایا کہ یو جوائن دا ٹیم اینڈ فائنلائز اٹ۔ اور میں اس میں نے جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس وقت کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ ایک اس طرح کا کورٹ ہوگا جو سٹیٹس ہے شریعت کورٹ کا۔ شریعت کورٹ ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ ہے، اس کا اپنا چیف جسٹس ہے، پر وہ سپریم کورٹ سے ابو نہیں ہے، وہ اسپیشلسٹ ہیں شریعت کے۔ ادھر ایک کورٹ بنے جو اسپیشلسٹ ہیں کانسٹیٹیوشن کے، اور یہ دونوں کا آ کے سپریم کورٹ میں ایک طرح سے ان کا بنے، وہ اپیلیٹ کورٹ سپریم کورٹ رہے۔ یہ آسان ترین طریقہ ہے کانسٹیٹیوشن کورٹ اپنے سارے مقدمات وہ کانسٹیٹیوشن والے ہی لگائے رہے، اس کو ادھر الجھاؤ ہی نہ، اور لیکن وہ اپیل اس کی وہاں سے سپریم کورٹ ہی کو جائے، اور سپریم کورٹ اس میں پھر
فیصلہ جو کرے وہ حتمی ہو. یہ ایک نیا جب آپ لے آئیں گے اوور آل ایک آئرن ڈوم, تو وہ آئرن ڈوم ایک سارے جوڈیشل سسٹم کو کرش کرے گی. لیکن چوہے صاحب, بلاول بھٹو زرداری نے تو آج بھی ایکس پہ جو پیغام اپنا جاری کیا, اس کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس دوراب پٹیل کے تجربے نے یہ ثابت کیا کہ وفاقی آئینی عدالت پاکستان کی ضرورت تھی. جسٹس پٹیل نے آئینی عدالت کا خیال آسمہ جہانگیر اور آئی اے رحمان کے ساتھ بھی شیئر کیا, جو ان سے متفق تھے. جی, دوراب پٹیل بہت بڑے وکیل تھے, بہت بڑے جج تھے, بہت آنیسٹ اور انٹیگریٹی والے, انتہائی انٹیگریٹی. آپ دیکھیں کہ ایک پارسی ہو کے اور انہوں نے اکوٹ کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو, اور ایک ہمارے دلوں میں اتنی عزت تھی ہے اور ہے ان کی کہ جس کا میں ذکر نہیں کر سکتا ہوں, اب بتا نہیں سکتا ہوں, اتنا زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ میں بھی حق میں ہوں ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ کا. اگر بینچ میں کرنا چاہتے ہیں بینچ کر لیں, پر کورٹ کا, اور اس میں یہ کیسز سارے ادھر سے نکل کے اس کے پاس جانے چاہیے. پر اگر آپ اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ہائیسٹ کورٹ اور اپیلیٹ کورٹ بھی, ہر سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھی اپیل جا رہی ہوگی, 50-60 ہزار اس سے پہلے پینڈنسی ہوگی, پھر ہر اپیل بھی جا رہی ہوگی, اور مستقل طور پہ وہ ایکسرسائز اور جورسڈکشن سپریم کورٹ کی بھی کرتا رہا ہوگا. تو سوائے یہ کہ آپ نے 5 ججز ایڈ کر دیے, 5 ججز ایڈ کر دیے, آپ نے کچھ اور نہیں بدلا. اور 5 ججز ایڈ کرنے سے ایک رستے میں obstruction آئی ہے, کیونکہ یہ ایک دریا پھیلا ہوا جائے گا, آپ کو پل کے قریب آ کے اس کو پتلا کرنا ہے, سپر لگانے. یہاں سپر نہیں لگے ہوئے, یہاں تو دریا چلتا جائے گا, یا وہ پھر بہا کے لے کے جائے گا. یہ بڑا سوچنے والا, ریسرچ والا معاملہ ہے. خرچہ کتنا آئے گا, اکاموڈیشن کس طرح ہوگی, پروٹوکول کس کا ہوگا, ایڈمنسٹریٹو میٹرز میں سپریم کورٹ کی کیا پوزیشن ہوگی, پھر یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر کون سا ہوگا اور نان کانسٹیٹیوشنل میٹر کون سا ہوگا. اس میں تو ان جھگڑوں میں ہی 6 مہینے گزر جائیں گے, اور وہ ساری تاخیر ہمارے ذمہ لگے گی. لیکن چوہے صاحب, آپ کی ساری گفتگو سے اگر میں یہ نتیجہ اخذ کروں کہ پھر تو اس سے یہ ہوگا کہ نہ صرف عوام کو انصاف ملنے کا عمل مزید سست ہو جائے گا, بلکہ غریب عوام اور غریب ملک کے خزانے پہ بوجھ مزید بڑھ جائے گا. جی, میں تو اس لیے یہ جو میں نے جو دیکھی ہے ترمیم, اس کے حق میں نہیں ہوں. اور ویسے بھی میں یہ عرض کروں, ہمارے ملک میں ایک محسن کشی کی بڑی روایت ہے, اور بڑی سنگین روایت ہے. وہ ضیاء الحق ہو, وہ جسٹس سجاد علی شاہ ہو, وہ فاروق لغاری ہو, وہ پرویز مشرف ہو. آپ دیکھیں محسن کشی, یہ سمجھ کے نہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا اس سے. اور میں یہ بڑے درد کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ پارٹی میری جا رہی ہے ایک ایسے راستے پہ. مشاورت کر لیتے میں تو بڑا اسٹرانگلی سے شاید اسٹرانگر ورڈز میں, کیونکہ جب چیئرمین صاحب کے سامنے, تو چیئرمین بلاول کے سامنے تو ہر بات کی جا سکتی, اور بڑے جوش سے اور جذبے سے بھی کی جا سکتی. ہی از اے ویری ڈیسنٹ پرسن. اور آصف زرداری صاحب تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ مفاہمت کا بادشاہ ہے. اگر کبھی میں ذرا اونچی بات بھی یا جھگڑے کی بات بھی کر لوں تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے, ایک عجیب سی, کہ بندہ خاموش ہو جاتا ہے.